محمد و آل محمد آپ والیاں نے حیدر قرار کی معزز سماعتوں کا هو الذي نور قلوبنا بولایت علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام وتحیت الکرام علی رسول اللہ الاعظم المصطفى الامجد بالقاسم محمد وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المطہرین الذین قال اللہ سبحان فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد اما بعد فقد قال سبحان فی القرآن اول بیت وضع للناس ببکہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک درود پاک کہہ دیا ہوگا محمد نکلنا ہے، 2-4 منٹ بات کر لی جائے، برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے جڑے نے بولے بھی نہیں، 2-4 منٹ زیادہ نہیں۔ اگر سب کا یقین ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، خوش ہو کیا کیا جی ہیں چھڑیا جی تو جو کرنا یہ علی علی کرنے سے ہر موالی کا ضروری نہیں ہے شیعہ ہو، نا 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 نا، شیعہ ہو سنی ہو، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے خون میں آل محمد کی محبت اس کو دودھ میں پلائی ہے، جو اس کے خون میں دوڑ رہی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ علی علی کرنا تیرا میرا کمال نہیں، پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا 40 سال تک کم از کم اور 70 سال تک تاریخ میں موجود ہے کہ 40 سال تک 70,000 ممبروں سے، مسجدوں کے محرابوں سے، مسجدوں کے ممبروں سے مولا علی پر تبرہ کیا گیا، مولا علی کو گالیاں دی گئیں، مولا علی کے نام کی توجہ کریے گا زبان پہ لانا جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف تھا، اپنے بچوں کا نام علی رکھنا جرم تھا۔ ایسا بنو امیہ کا زمانہ گزرا، ایسا دور گزرا کہ کوئی اپنی زبان پہ علی کا نام نہیں لا سکتا تھا، لیکن یہ خدا کا بھی معجزہ تھا، علی نہ تیرا نام مٹ سکتا ہے نہ تیرے آنے کا نشان مٹ سکتا ہے۔ یہ علی کے آنے کا نشان آج بھی کعبہ کی دیوار پہ موجود ہے، دنیا کہتی رہے کہ علی کعبہ میں نہیں آیا۔ اور یاد رکھنا میرا علی زندگی میں سوائے ایک دفعہ کے کبھی علی نے نہیں کہا کہ میں وہ ہوں جو کعبہ میں پیدا ہوا، کبھی علی نے کہا۔ ہاں ایک منزل ہے کہ جو حضرت عمر نے ایک شورا بنائی تھی نا اپنے قتل کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے، اس شورا کے میٹنگ کے دوران علی نے کہا تھا انا الذی، میں وہ ہوں جو کعبہ میں پیدا ہوا۔ اور علامہ حاکم نشا پوری اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین امام حاکم نشا پوری، ان کی کتاب ہے مستدرک والذی مولد فی بیت الحرم، کہ علی کے سوا کائنات امکان نے کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں جو اللہ کے گھر میں آیا ہو۔ ساری دنیا اپنے اپنے گھروں میں آتی ہے، علی وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ ایسے سارے شیعہ سنی بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کے یا نعرہ حیدری، علی وہ ہے جو کعبہ میں آیا ہے۔ اور خدا قسم علی نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں کعبہ میں آیا، لیکن اللہ کا گھر آج بھی اپنے حاجیوں کو دکھا دکھا کے بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے میرے حرم کے گرد چکر لگانے والوں، اے میری زیارت کرنے والوں، میں وہ ہوں جس میں علی پیدا ہوا۔ سوال کرے حسن حمدانی، تو کیوں کہہ رہا ہے
کہ علی نے تو نہیں کہا کعبہ کہتا ہے. کعبہ کیسے کہتا ہے؟ کعبہ بولتا ہے نہیں، کعبہ دکھاتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں جو جس کے لیے اعزاز ہوتا ہے وہ اپنے اعزاز کو لوگوں کو دکھاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ اعزاز ہے. آج آپ کسی کی بیٹھک میں چلے جائیں، ڈرائنگ روم میں چلے جائیں، کسی کے گیسٹ روم میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ ٹرافیاں پڑی دکھائی دیں گی، ایوارڈ پڑے دکھائی دیں گے، سندیں لگی ہوئی دکھائی دیں گی، سرٹیفکیٹ لگے ہوئے دیواروں پہ دکھائی دیں گے. پوچھا جائے کیا یہ ایوارڈ رکھنے سے آپ کو کچھ ملتا ہے؟ یہ سندیں دکھانے سے کچھ ملتا ہے؟ سرٹیفکیٹ مہمانوں کو دکھانے سے کچھ ملتا ہے؟ تو ہر کوئی کہے گا نہیں ہمیں کچھ نہیں ملتا. مگر آنے والوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ ان کے بچے یہ خود اس قابل ہیں کہ گنتی میں شمار ہوتے ہیں، تبھی ان کو یہ ٹرافی ملی ہے، ان کو یہ ایوارڈ ملا ہے، ان کو یہ اعزاز ملا ہے. یعنی جو جس کے لیے اعزاز ہوتا ہے وہ اپنے اعزازوں کو سنبھال کے نہیں رکھتا بلکہ اپنے اعزازوں کو دنیا کے سامنے روشن کرتا ہے، آنے والوں کو بتاتا ہے ہمارے پاس یہ ٹرافی ہے، یہ اعزاز ہے، یہ ایوارڈ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ سند ہے. خدا کی قسم علی نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس یہ اعزاز ہے کہ میں کعبے میں آیا. لیکن کعبہ علی کی ولادت کے بعد بھی، علی کی ولادت ہوئی ہے 30 عام الفیل 13 رجب المرجب جمعہ کے دن، اور ہوئی کیسے ہے؟ توجہ کریے گا، مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہے 2 صحابی ہیں پیغمبر کے، ایک ہے یزید بن کعب، دوسرے صحابی ہیں عباس بن عبد المطلب. دونوں روایت کرتے ہیں کہ ہم حرم کعبہ میں بیٹھے تھے، قبیلہ بنی ہاشم کے ایک گروہ اور قبیلہ بنو عبد العزا کا ایک گروہ خانہ کعبہ کے حرم میں موجود تھا. معتکفین ایام 20 کے اعتکاف میں حرم کعبہ میں موجود تھے. جمعے کا دن تھا، عصر ڈھل چکی تھی. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ابو طالب کے صحن خانہ سے ایک مستور ایسی حالت میں چلی آئی ہے جس حالت میں عورتیں گھر نہیں چھوڑتی. وہ مستور آئی خرامہ داخل ہوتے ہوئے حرم کعبہ میں آ کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کعبہ کر کے غلاف کعبہ کو تھاما، غلاف کعبہ کو تھام کے دعا کرنے لگی، اللہم انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. ابھی محمد نے رسالت کا اعلان نہیں کیا، محمد کی چچی اپنے ایمان کا بتا رہی ہے. پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ، شرامل کو بیٹا، تو میری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے بھیجے ہوئے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، جو کچھ تیرے ابراہیم لے کے آئے ابراہیم پہ بھی ایمان، ابراہیم کی کتابوں پہ بھی ایمان. پروردگارا تجھے ابراہیم کا واسطہ جس نے اس گھر کو بنایا اور اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، صحابی پیغمبر حضرت یزید بن کعب کہتے ہیں کہ دیوار کعبہ پھٹی، بنت اسد داخل ہو گئی، دیوار کعبہ ملی. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اپنی بھابھی کو اندر جاتے دیکھا، میں گھبرا گیا، فوراً حداد کے پاس گیا، لوہار کے پاس، اس کو لے کے آیا. تالا توڑتے رہے، تالا نہیں ٹوٹا. 3 دن تک کوشش ہوتی رہی. جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، عصر کے وقت کے بعد بنت اسد کعبے میں گئی ہے. جمعے کے دن بنت اسد کعبے میں گئی ہے اور پیر کی صبح جب 8 یا 9 بجے کا ٹائم چاش کا وقت ہے، روایتیں بتاتی ہیں کہ ادھر میرا محمد حرم کعبہ میں داخل ہوئے، ادھر دیوار کعبہ پھٹی، ادھر بنت اسد ہاتھوں پہ علی کو لیے ہوئے نکلی، ادھر میرے محمد نے ہاتھ بڑھائے، ادھر بنت اسد نے علی کو محمد کے ہاتھوں پہ دیا، ادھر علی کی آنکھیں کھلی، چہرہ محمد کی زیارت کی. میرے محمد نے کہا یا علی خصصنی بنظرک فخصصت بعلمک، علی تو نے اپنی پہلی نظر کے لیے مجھ محمد کو مخصوص کیا، میں محمد نے اپنے علم کے لیے تجھے منتخب کر لیا. سلامت رہو بھائی جو نے ہاتھ کھڑے ہو جیو. ایسے نہیں سارے شیعہ سنی بھائی مل کے جن کے دلوں میں علی بستا ہے، جن کے دلوں میں عشق علی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو یک زبان بولو نعرہ حیدری. رسول نے کہا ہے علی تو نے اپنی پہلی نظر میرے چہرے پہ ڈالی، میں نے اپنا علم تجھے دیا ہے. اور پھر یہ کہہ کے رسول نے اپنی زبان کو دہنے علی میں رکھا، جتنی دیر علی نے چاہا زبان رسالت سے علم لیا.
علی نے علم رسالت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. توجہ کریے گا, یہ ہے علی جو کعبہ میں آئے اور پھر وہ دیوار سے آئے. بنت اسد دیوار سے گئی تھی, دیوار سے باہر آئیں اور پھر دیوار سے آئیں, اور آج تک 30 عام الفیل کے بعد آج تک 7 دفعہ کعبہ منہدم ہوا, بارشوں سے بھی گرا, یزید کی فوج نے آگ برسا کے بھی شہید کیا. یزید کی فوج نے آگ خانہ کعبہ پہ آگ برسائی, دیواریں خستہ ہو گئی, پھر اس خانہ کعبہ کو مسمار کر کے دوبارہ کھڑا کیا گیا. توجہ کرنا, 7 مرتبہ علی کے دنیا میں آنے کے بعد وہ کعبہ گرا ہے, پھر بنا ہے, لیکن وہ نشان اسی منزل پہ آج بھی موجود ہے. عربوں کی عرب پتی حکومتیں آج بھی فرانس سے انجینئر منگواؤ, یورپ سے انجینئر منگوا کے, امریکہ سے انجینئر منگوا کے, دنیا بھر کے انجینئرز کو اکٹھا کر کے تحقیقات دے کے کہتے رہے عربوں لے لو, مگر یہاں پہ دراڑ نہ آئے. دراڑیں بھری, مگر پھر 13 رجب کا ادھر چاند نکلتا ہے, ادھر دیوار کعبہ شک ہو کے بتاتی ہے دنیا والوں اس دراڑ کو بھرتے رہو, میں تب تک دراڑ کو اپنے وجود پہ نشان لے کے دنیا کو کعبہ دکھاتا رہوں گا, میں کعبہ بتاتا رہوں گا, میں وہ ہوں جس میں علی آیا, اور یہ نشان علامت ہے کہ میں آمدگاہ علی ہوں. سبحان اللہ. کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے. ہم کہتے ہیں چلو جی مان لیا کہ یہ اتفاق ہے, مگر کتنا حسین اتفاق ہے, کتنا حسین اتفاق. ذرا سنو تو صحیح, کیا یہ اتفاق ہے؟ اور کیسا اتفاق ہے کہ بنت اسد گھر سے نکلی ہے, کہیں اور نہیں گئی, حرم کعبہ میں آئی, کسی بت کے سامنے نہیں گئی, خدا کی کعبہ کی دیواروں کے ساتھ آئی, حرم کعبہ کا طواف کیا. یہ اتفاق ہے, چلو مانا یہ بھی اتفاق ہے. دعا قبول ہوئی, کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ چلو یہ بھی اتفاق ہے. دیوار پھٹی, بنت اسد پیچھے نہیں ہٹی, کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ آؤ نا بنت اسد سے پوچھتے ہیں, اے میری مخدومہ, تو اس مشکل حالت میں جب مریم بھی چلی تھی تو درخت کے ساتھ جا کے سہارا لے کے بیٹھ گئی, مگر تو آگے طواف کرتی ہے, ادھر دیوار کعبہ پھٹتی ہے, تو بی بی آپ پیچھے نہیں ہٹی, آگے کیوں بڑھی ہے؟ ظاہراً عقل تو یہی کہتی ہے کہ ادھر سے دیوار چاک ہوتی نظر آئے, انسان پیچھے ہٹے, لیکن بنت اسد پیچھے نہیں ہٹی, آگے بڑھی ہے. یہ پیچھے نہ ہٹنا بتا رہا ہے کہ یہ خود آئی نہیں ہے, بلائی گئی ہے. اے مخدومہ پیچھے کیوں نہیں ہٹی؟ آواز آئے گی میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی. بی بی آپ کیوں ہٹ نہیں سکتی؟ کہا اس لیے کہ میں جس بچے کی ماں بننے جا رہی ہوں وہ فرار نہیں ہے, وہ حیدر قرار ہے. سبحان اللہ. وہ حیدر قرار. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے یک زبان نعرہ حیدری. بس یہ تیرے میرے مولا کی سعادت ہے, جس کو میرے اقبال نے بھی کہا تھا, کسے را میسر نشد ای سعادت, بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اور خدا قسم علی کے فضائل اتنے ہیں کہ کوئی بیان کرنا چاہے تو میرا محمد کہتے ہیں, میرے محمد کا ارشاد گرامی ہے کہ پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں. ایک باری جاگ کے سننا یار, ایک اے روایت, اس کے بعد ایک روایت, پھر ذہن کا تمام. میرا محمد فرماتے ہیں, اللہ کا نبی فرماتے ہیں, دانائے کل فرماتے ہیں, عقل سبل فرماتے ہیں, عقل اول فرماتے ہیں, نطق اول فرماتے ہیں, نور اول فرماتے ہیں, سلطان انبیاء فرماتے ہیں, خاتم النبیین فرماتے ہیں کہ یہ کائنات امکان کے سارے سمندر سیاہی بن جائے, سارے درخت کلمے بن جائے, جنوں انسان لکھنا شروع کر دے, یہ سارے پتے کاغذ ہو جائے, سارے جنوں انسان, سارے فرشتے بھی مل کے لکھنا چاہے لا تحسو فضائل علی ابن ابی طالب, تو یہ علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت کو بھی نہ لکھ پائیں گے. اور شاعر نے بھی کیا کہا, علی کے وصف اتنے شمار کون کرے, علی کے وصف اتنے
شمار کون کرے؟ یہ تیرا کام ہے پروردگار، اور کون کرے؟ اسی لیے خالق نے خلق نہ کیا دوسرا علی، شگاف کعبہ میں بار بار کون کرے؟ یہ علی کا بس بس آخر میں ایک نعرہ، اور اس نعرے سے پہلے ایک روایت. یہ علی علی کرنے سے نا، اور شروع سے لے کے یہ ملک صاحب سے لے کے وہ آخر تک سارے میرے عزیز میرے چاند سارے کے سارے بیدار اور متوجہ ہو کے بیٹھے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو روح ہے نا، یہ روح ایک نعرے کی عادی بن گئی ہے. یہ روح جو ہمارے بدن میں آنے سے پہلے جنت میں رہ کے آئی ہے، اور جنت میں میرا محمد فرماتے ہیں انی زار الجنہ، جب میں معراج پہ گیا ہوں نا تو مجھے جنت کی سیر کرائی گئی. میں نے جنت کی سیر میں گپاڑ نہیں ہوگا. جنت میں کوئی آپس میں افتراق اختلاف لڑائیاں جھگڑے کوئی اونچی آوازیں نہیں ہوگی. لوگ گاؤں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، مخمل کی چادریں بچھی ہوں گی، ریشم کے تکیے لگے ہوں گے، حور و غلمان خدمت میں حاضر ہوں گے، مورید کے جاموں میں شجاعاً طہورا پلائی جا رہی ہوگی، شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، سدود کی نہریں بہ رہی ہوں گی. جیسے پھل چاہو گے خود وہ پھل جھکیں گے، تمہارے سامنے پیش ہوں گے، خود توڑ کے نوش کرو گے. جتنا کھاؤ گے پیٹ نہیں بھرے گا، دل نہیں بھرے گا. توجہ کرنا، وہ پھل کم نہیں ہوگا. بس آخری بات ہے، نعرے کے لیے ساری روایت عرض کر رہا ہوں. میرا محمد فرماتے ہیں کہ عرش پر جب جنت کی سیر کرے، جنت میں شور نہیں ہے مگر ایک ندا ہے جو پوری جنت میں گونج رہی ہے، اور اسی ندا کی یہ روحیں آتی ہیں. جب ہی وہ ندا کہیں سنائی دے، کہیں بھی سنائی دے، محفل میلاد میں سنائی دے، مجلس میں سنائی دے، مسجد میں سنائی دے، درس میں سنائی دے، کسی سے آشنا بھی ہے، اس کی عادی بھی ہے، وہ آواز کیا ہے؟ میرے محمد فرماتے ہیں انی زار الجنہ، میں جب معراج پہ بلند ہوا میں نے جنت کی سیر کی. پھر جنت ابوابا کثیرہ، جنت میں کئی دروازے ہیں، ایک دو نہیں کئی دروازے ہیں. محلات کے دروازے، مکانات کے دروازے، حجروں کے دروازے، کمروں کے دروازے، گھروں کے دروازے، ہر ایک کے کسر کا علیحدہ علیحدہ دروازہ. فرمایا فی الجنت ابوابا کثیرہ، جنت میں کئی دروازے ہیں. وعلیہا دکۃ، ہر دروازے پہ زنجیر در ہے. وَإِذَا دُكَّتَ دَكًّا، جب دروازہ ہلتا ہے نا، ادھر غلام آیا، غلمان آیا، دروازہ کھلا، زنجیر در ہلی، ادھر دروازہ بند ہوا، زنجیر در ہلی، ادھر دروازہ بند ہوا، پھر زنجیر در ہلی. توجہ کریے گا، میرے محمد فرماتے ہیں اِذَا دُكَّتَ دَكًّا وَحَنَّتْ وَزَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی یا علی یا علی. جب وہ زنجیر در ہلتی ہے نا، اس کے ہلنے سے چھن چھن کی آواز نہیں آتی، ایک ہی ندا آتی ہے. کیا فرمایا؟ زنت و حنت، وہ کھنکھتی ہے، آپس میں بغل گیر ہوتی ہے، اور گویا مسکرا کے کہہ رہی ہو یا علی یا علی یا علی. یا جنت میں ایک ہی صدا ہے، وہ علی علی کی صدا ہے، اور مومن کی روح وہاں رہ کے آئی ہے. اسی لیے اس صدا کی عاشق ہے، جہاں بلند ہوتی ہو یہ مومن کی روح وہاں پہنچتی ہے اور خود لے کے پہنچتی ہے. آؤ اور علی علی بلند ہو تو اب جس کے دلوں میں علی بستا ہے، جن کی رگوں میں علی محبت بن کے نہیں خون بن کے دوڑ رہا ہے، علی کی محبت خون بن کے دوڑ رہی ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھا کے 12 مرتبہ پوری طاقت سے کہیں گے حیدر حیدر. ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. واقعی جو عشق علی رکھتا ہے، اس رحمت ٹاؤن کے تمام پاسیوں کو خبر ہو جائے کہ علی کے ملنگ شیعہ ہیں یا سنی، بلا تفریق مذہب و ملت، بلا مکتبہ فکر کی تفریق کے سب جمع ہو کے علی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. اب جو غلام علی ہے، دل میں علی بستا ہے، اپنے عشق کا اظہار کرنا ہے،